بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. محترم بھائیوں، بزرگان دین اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنے دین متین، دین اسلام کا پیروکار بنایا، اور اللہ رب العالمین کی دنیا میں جس قدر نعمتیں ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان نعمتوں میں اللہ رب العالمین کی نعمت اسلام، نعمت ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کر کے یوں ہی ان کو بیکار نہ چھوڑا، بلکہ طرح طرح کی نعمتوں، طرح طرح کی سہولیتوں اور طرح طرح کی آسائشوں سے ان کو اللہ رب العالمین مستفید فرمایا۔ اور ان تمام نعمتوں میں جب ہم دیکھیں تو سب سے بڑی نعمت وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو ان نعمتوں کے دینے والوں کا راستہ دکھایا، اور ہم ایسا نہ ہوئے کہ کبھی ہم اپنے نعمتوں کے دینے والے کا پتہ ہی بھول جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے سیدھے راستے کا ہم کو پیروکار بنایا، اور یہی نعمت اسلام اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ، جو کہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ قرآن پاک کا مقدمہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور ہم کو ایک دعا سکھلائی، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ایسی دعا ہے جس کو ہم ہر نماز میں، بلکہ یوں کہیے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور وہ سیدھا راستہ کیسا ہو؟ وہ سیدھا راستہ ایسے لوگوں کا سیدھا راستہ ہو جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے نعمتیں نچھاور کی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سورہ فاتحہ کے بعد پورا قرآن، وہ سمجھیے کہ انہی نعمت والوں کے بیان میں پورا قرآن اتارا۔ پورے قرآن کی 114 سورتوں میں سے 113 سورتیں گویا اسی بیان میں ہیں کہ وہ سیدھا راستہ ہے کون۔ جو اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں الصراط المستقیم کہا، تو وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ گویا اسی صراط مستقیم کی وضاحت کے لیے، اسی صراط مستقیم کے بیان کے لیے پورا کلام پاک اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اور یہ بتایا کہ وہ لوگ جن پر نعمتیں اللہ رب العالمین نے نچھاور کی تھیں وہ کون ہیں۔ وہ نعمتیں جن پر اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، وہ لوگ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، یعنی اللہ کا کہا ہوا مانے اور رسول کا کہا ہوا مانے، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت نچھاور کی ہے، انہی پر اللہ رب العالمین نے اپنا انعام کیا ہے۔ تو محترم دوستو اور بزرگان دین، پردہ نشین خواتین، ہم کو اس دین کا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام ہے، اس انعام کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے دنیا کی ہر طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے، وہ نعمت دین ہے، اور اسی طرح سے وہ صراط مستقیم ہے جس کا اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیروکار بنایا ہے۔ دیگر نعمتیں جو دنیاوی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ رب العالمین کا ہر وقت شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، بلکہ یہی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے سلسلے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ اور انہی نعمتوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اگر تم ان نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہے
تو اس دنیا میں تمہیں اللہ رب العالمین ان نعمتوں میں اور اضافہ کر کے دیتا رہے گا، لیکن اگر تم نے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ عہد کر رکھا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ضرور بضرور ہم تم کو زیادہ سے زیادہ بڑھا کر کے دیتے رہیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے کفر کیا تو ہم اس کفر کے نتیجے میں تمہیں بہت سخت عذاب دیں گے۔ محترم حضرات، یہ نعمتیں جو ہوتی ہیں، نعمتیں انسان کو جو ملتی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی جو چیزیں ہیں صرف وہی نعمتیں ہیں، دنیاوی آرام و آسائش یہی نعمت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک بیوی کو اس کا شوہر ملتا ہے، یہ اس کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ ایک غلام جب آزاد ہوتا ہے تو اس غلام کو اس کی آزادی اس کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو نعمت کہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو دیکھ کر کے دنیا میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کس سبب سے عورتوں کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا 2 سبب بتلایا۔ اس میں سے ایک سبب یہی تھا کفران العشیر، اپنے خاوند کی نافرمانی کرنا، اپنے خاوند کی کا کفر کرنا۔ کفر سے مراد یہاں پر اس کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کو دنیا میں ایک دوسرے کے لیے نعمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے نعمت ہیں، جیسے کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے نعمت ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کے تئیں ہم شکر گزار بنیں، ان نعمتوں کے تئیں ہم شکر گزار بنیں۔ جیسے ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان آپس میں ایک دوسرے کو جو ہمارے لیے نعمت کا سبب بنایا ہے، ہم ان کی شکر گزاری بھی کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ترمذی وغیرہ کی کتابوں میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہ کرتا ہو تو وہ اللہ رب العالمین کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ تو نعمتوں کے تئیں ہماری ذمہ داری بہت بڑی بن جاتی ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ ان نعمتوں کے تئیں جیسے ہم اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دہ ہیں قیامت کے دن، جیسے ہم اللہ رب العالمین کے ہاں ان نعمتوں کو جو استعمال کرتے ہیں اس کے تئیں ہم کو جواب دینا ہے، ایسے ہی ان نعمتوں کے تئیں دنیا میں بھی ہمارے عروج و زوال کی کہانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو کچھ ترقی اور جو کچھ عروج عطا فرمایا تھا، اگر ہم ان کو صرف اور صرف ایک لفظ میں، ایک کلمے میں اگر ہم کہنا چاہیں کہ ان کے عروج کی کہانی کیسے مٹ گئی، یہ ان کا عروج زوال میں کیسے تبدیل ہو گیا، تو ہم صرف اور صرف کہہ سکتے ہیں کہ ناشکری کی وجہ سے۔ مسلمانوں کی پوری عروج کی اور ان کی پوری ایک زرعی اور ایک شان و شوکت والی تاریخ جو مٹ گئی، وہ صرف اور صرف ایک لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہے شکر گزاری۔ یعنی ہم نے شکر گزاری نہیں کی تو ہم اسی شکر گزاری نہ کرنے کی وجہ سے بطور سزا کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر ذلت و نکبت مسلط کر دی۔ کل ہم نعمت میں تھے، آج ہم ذلت میں ہیں، وجہ صرف یہی ناشکری ہے۔ تو نعمتوں کے تئیں ہماری بہت بڑی جوابداری بنتی ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اور نعمتوں کے شکریہ میں سے ہے کہ ہم سب سے پہلے اس نعمت کا اعتراف کریں کہ یہ نعمت ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، اس کی صحیح جگہوں پر، اور اسی طرح سے کسی بھی نعمت میں ہم اسراف اور تبذیر سے کام نہ لیں۔ اللہ رب العالمین نے اکل و شرب، کھانا اور پینا جو اس کی ایک بڑی نعمت ہے، اس نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم کھاؤ پیو لیکن کھانے اور پینے میں اسراف سے کام نہ لو۔ تو نعمتوں کے تئیں ایک ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ ہم ان میں فضول خرچی نہ کریں، ہم ان نعمتوں کی حفاظت میں
ہمیشہ چاقو چوبند رہیں، کیونکہ ان نعمتوں کی حفاظت سے، ان نعمتوں کے بقا سے ہماری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی، ہمارے آنے والی نسلیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گی۔ اگر ہم ان نعمتوں کی شکر گزاری نہ کریں گے اور ان نعمتوں میں فضول خرچی کریں گے، اگر یہ دو گناہ ہم نے کیا تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ان نعمتوں سے محروم کر دیں گے۔ اور اس وقت ہم جس بھی حال میں ہیں، ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں، ان دنیاوی نعمتوں کے سلسلے میں انظروا الی من هو اسفل منکم، ان دنیاوی نعمتوں کے سلسلے میں تم اپنے سے نیچے کی طرف دیکھا کرو۔ تو جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں، جس بھی صورت میں ملی ہیں، اس صورت کا اگر ہم کو اندازہ کرنا ہے کہ ہم اس وقت کس نعمت میں ہیں، کس حال میں ہیں، تو محترم دوستو آپ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھیں۔ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَجْرَبُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کیونکہ یہ بات زیادہ مناسب ہے اس بات کے کہ تم اللہ رب العالمین کے نعمتوں کی ناشکری نہیں کرو گے۔ جب تم اپنے نیچے والے کو دیکھو گے تو تم اللہ رب العالمین کی جو کچھ نعمتیں آپ کو ملی ہیں اس کا شکریہ ادا کرو گے۔ اور یہیں پر یہ بات بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت بلکہ ہمیشہ سے دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو مانی گئی ہے وہ نعمت امن ہے، وہ نعمت امن ہے، امن و امان، چین و سکون کی نعمت ہے۔ چاہے وہ مسلمان ہوں یا چاہے وہ دنیا کے دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہوں، ان سب کے لیے جو سب سے بڑی نعمت رہی ہے وہ نعمت امن رہی ہے۔ حتیٰ کہ اسلام اور عبادات اور اپنے دین کا بقا بھی اسی وقت ممکن ہے جب یہ نعمت امن مہیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ رب العالمین اس گھر کو اور اس شہر کو امن والا بنا دے۔ پھر اس کے بعد اللہ سے انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ رب العالمین تو ہمارے بچوں کو بتوں کی پرستش سے دور رکھنا، بتوں کی گندگی سے دور رکھنا۔ تو یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود، جو موحدین کے امام ہیں، جو اہل توحید کے امام ہیں، انہوں نے جب اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تو سب سے پہلے امن کی دعا مانگی اور پھر اس کے بعد توحید کی اور شرک سے بچنے کی دعا مانگی۔ تو یہ نعمت امن بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جس بھی حالت میں اس جگہ جی رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا اس پر ہمیں شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اسی طرح سے ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کا جائزہ لیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں جی رہے ہیں، جو دنیا کے مختلف حصوں میں کس قسم کرسی کے عالم میں جی رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے حالات کا جائزہ لیں جو کہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اپنے مسلمان بھائی کی خبرگیری کرنا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، تو ہم ان کی خبرگیری کریں اور اپنی حالت پر اگر ہم ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتے ہوں تو کم سے کم اپنی حالت پر اللہ کا ہم شکریہ ادا کریں کہ آج ہمارے یہاں امن و امان ہے، چین و سکون ہے، کوئی ہماری مسجدوں پر بمباری نہیں کرتا، کوئی بمبار طیارے ہماری بستیوں کو خاک و خون میں تبدیل نہیں کرتے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، شام میں اپنی کام سے واپس لوٹ کر کے گھر آتے ہیں، چین و سکون کے ساتھ اپنے بچوں میں جیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کبھی حالات بدلے تو آپ دیکھیں کہ ان مسلمان بھائیوں کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو بہت ممکن ہے دین میں ہم سے بہت زیادہ اچھے ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ان پر آزمائش ڈال رکھی ہے، اس آزمائش کو دیکھیں تو ہم اپنی زندگیوں کے تئیں شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ رب العالمین تو نے ہم کو بہت بڑی نعمت میں رکھا ہے۔ تو نعمتوں کے تئیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر گزار بنیں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں اور ان نعمتوں کے تئیں ہم شکر گزار بنیں۔ ایک سورہ جو میں نے اس نماز میں بھی پڑھی ہے اور اس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ سورہ تکاثر ہے۔ اس میں زمانہ جاہلیت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نقل فرمایا، الہاکم التکاثر، کہ زیادتی اور کثرت کی طلب نے، زیادتی کی خواہش نے، یعنی زیادتی کی تمنا اور زیادتی کی حرص نے تم کو غافل کر دیا ہے۔ تو جانتے ہیں آپ، جب ایک نعمت انسان کو ملتی ہے تو وہ نعمت دوسری نعمت کی تلاش میں اس کو آگے بڑھاتی ہے، کیونکہ انسان کی حرص، انسان کی لالچ اس کو آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ تو زیادتی کی لالچ نے لوگوں کو غافل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حتی زرتم المقابر،
یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرنے لگے۔ زمانے جاہلیت میں 2 قبیلے تھے عرب میں، تو دونوں جب اپنی کثرت اور اپنی زیادتی کی خواہش میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ایک قبیلے نے کچھ الگ چیزیں بنوائی تو دوسرے قبیلے نے کچھ اور الگ چیزیں بنوائی، تو اس طرح سے وہ لوگ جب دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے فخر کرنے لگے، ایک دوسرے سے فخر و مباحات میں آگے بڑھنے لگے، تو حالت یہ پہنچ گئی کہ وہ قبرستان جا کر پہنچ گئے اور کہا کہ یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں جو تمہارے آبا و اجداد سے زیادہ بڑے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے نقل فرمایا اس قصے کو کہ تم نے اس آپسی فخر کو اور آپسی زیادتی کی تلاش اور زیادتی کی تمنا کو، اس زیادتی کی تمنا نے تم کو جو ہے قبروں تک پہنچا دیا۔ تو اس کا 2 معنی ہے، ایک تو معنی یہ ہے کہ تم قبروں میں جا کر کے اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنے لگے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم زیادتی کی تڑپ میں اتنے دنوں تک اسی زیادتی کی تڑپ میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ تم مر کر کے قبروں تک پہنچ گئے۔ اور آج ہماری حالت یہی ہے کہ ہم جب تک جیتے ہیں تب تک زیادتی اور مال کی کثرت کی تڑپ میں جیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم قبروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے آخر میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو مال کی کثرت تم کو پریشان کر کے رکھتی ہے، اس مال کی کثرت نے تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، تم کو اس مال کی کثرت نے اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور کر دیا ہے، انہی مالوں کے سلسلے میں تم سے ایک دن سوال کیا جائے گا۔ لتسألن، ضرور بضرور تم سے اس دن سوال کیا جائے گا۔ محترم حضرات، اگر ہم آخرت میں ہونے والے سوالات کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اس میں پوچھے گا تم نے اپنی عمر کہاں کھپائی، تم نے اپنی عمر کہاں کھپائی۔ اسی طرح سے آخرت کا دوسرا سوال ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو تم کو جوانی دی تھی اس جوانی کو کہاں کھپایا۔ اور تیسرا سوال آخرت کا ہوگا کہ تم کو اللہ رب العالمین نے جو علم دیا تھا تم نے اس علم پر کتنا عمل کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ پورا کا پورا سوال، آخرت کا پورا سوال نعمتوں کے بارے میں، پوری عمر کہاں گوائی اور اس عمر میں جو کریم اور بہترین حصہ ہوتا ہے جوانی اس کو کہاں کھپایا، اور اسی طرح سے دنیا کی جو بڑی نعمت ہے علم، اس علم کے بارے میں سوال ہوگا، جتنا علم حاصل کیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ تو آخرت کے امتحان کا پورا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے نعمتوں کو کہاں استعمال کیا۔ آخرت کے سوالوں کا خلاصہ ہے کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کہاں استعمال کیا۔ تو محترم دوستو، بھائیو، اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور یہی ڈر اور یہی تقویٰ وہ چیز ہے جو ہمیں نعمتوں کی جوابداری کے لیے ہم کو ہر وقت چاق و چوبند رکھے گا، اور یہی تقویٰ اور اللہ رب العالمین کی یہی خشیت ہے جو ہم کو اللہ رب العالمین کی یاد دلائے گا، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرے گا۔ تو پھر اسی خوف کے نتیجے میں ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے حصول کے سلسلے میں بھی ڈریں گے، یعنی حلال طریقے سے حاصل کریں گے، اور نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد ان کے خرچ کرنے میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں، اور میں خود کو، اپنے نفس کو اور آپ تمام لوگوں کو اسی بات کی وصیت کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا تقویٰ اور اس کی خشیت اور اس کا ڈر ہر وقت اختیار کرنا چاہیے، چاہے ہم خلوت میں ہوں، چاہے ہم جلوت میں ہوں، چاہے ہم اپنے گھر میں ہوں، چاہے ہم بازار میں ہوں، ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین کا تقویٰ اور اس کی خشیت اور اس کا ڈر اختیار کرنا چاہیے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو البر الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔